اب آپ کے سامنے سابقہ وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب ان سے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کھڑے ہو کر ذرا استعمال کریں، کھڑے ہو کر، اور گیس لے آئیں گے تو کھڑے ہو۔ میاں صاحب ملک بھی بچائیں گے اور مشکل سے بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیچھے ہی ہو جاؤ گا کہ جو بہت میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بڑا گہرا تعلق ہے ان سے میرا، اور یہاں پہ پہلے بھی میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، اور آپ نے ہمیشہ شہر والوں نے مجھے پیار اور عزت دی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے یہ ترانہ آپ سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، آج کل بہت زیادہ ترانہ یہ چل رہا ہے، ہر پاکستانی کی یہ دل کی آواز بن چکا ہے یہ ترانہ۔ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب 8 فروری کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ۔ جس مشکلوں میں، جس بحرانوں میں عمران نیازی نے اس ملک کو انشاءاللہ ان بحرانوں اور مشکلوں سے نواز شریف صاحب نکالیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر میں عمران نیازی کے دور اقتدار کی بات کروں، اس کی سیاستکاریاں، اس کے جو کرتوتیں تھیں جن کو وہ آج بھگت بھی رہا ہے، تو بڑی لمبی داستان ہے۔ اگر آپ 2018 سے پہلے کو چھوڑ بھی دیں تو 18 کے بعد کی بات کریں تو اس وقت جو حالات پاکستان کے تھے، جب اس کو حکومت ملی تو پاکستان بہترین پاکستان تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک خوشحال ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا، اور ملک خوشحال تھا، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اور یہ ترقیاتی کام جن کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ان کا جال بچھایا جا رہا تھا پورے پاکستان میں۔ آج پاکستان میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے منصوبے نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ میں 47 سے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ نظر دوڑائیں، کوئی ایئرپورٹ کی بات کریں، بندرگاہیں آپ ان کی بات کریں، آپ ڈیمز کی بات کریں، موٹر ویز کی بات کریں، ہائی ویز کی بات کریں، بجلی کے کارخانے کی بات کریں، کوئی ایک میٹرو چھوٹی چھوٹی چیز جگہوں پہ چلے جائیں۔ 2018 سے پہلے آپ کے ضلع میں بھی یہ موٹر وے میاں نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے۔ یہ آپ کو تحفہ جو ملا ہے، یہ ننکانہ صاحب کا جو اپ گریڈ ہو گیا ہے، اس کا رتبہ، اس کا لیول بہت اوپر چلا گیا موٹر وے کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے ان ساری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے، اور بعد میں جو ہوا وہ پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا۔ وہیں کوئی 1 کلومیٹر موٹر وے اس شخص نے نہیں بنایا، عمران نیازی جس کو کہتے ہیں۔ کوئی ایک ہائی وے مجھے بتائیں۔ میں اگلے دن ایک آپ کے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ پچھلے 5 سال میں یہ جو جس کی بات کر رہے تھے برگیڈیئر جان شاہ کی، میں کوئی سڑک صحیح سلامت نہیں تھی آپ کی، کسی جگہ 2-3 جگہ پہ میں گیا ہوں، میں حیران رہ گیا کہ یہ ٹرائبل ایریا یعنی میں سمجھا اس کو جوتے پڑنے چاہیے۔ لیکن عمران خان نے مجھے بتایا جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں بڑے ہم سارے مسلمان ہیں، یہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن یہ اسلام کے ساتھ اسپیشل ہم سے ذرا زیادہ ان کی عقیدت ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کے اس عمران خان نے ہر غیر شرعی اور غیر اسلامی کام کیا اپنے دور میں۔ کس کو نہیں پتا؟
کہ اس کا ایجنڈا کیا تھا، پاکستان کو کمزور کر رہا تھا، معیشت تباہ کر رہا تھا، ادارے کمزور کر رہا تھا، اداروں پہ چڑھائی کر رہا تھا. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں اس کے جو کھاتے میں بہتری کی ہو. اگر حکومت PDP کے ذریعے کرنی ہے، مرکز کی حکومت، اور صوبہ چلانا ہے فرح گوگی کے ذریعے، تو یہی انجام ہو رہا تھا ہمارا جو آج ہوا ہے. مجھے بتائیں پنجاب کون چلاتا رہا ہے اس وقت؟ فرح گوگی چلاتی رہی ہے. آج تو کسے کہانی ہے اوپر جادو ٹونے سے حکومت چلتی رہی. کون نہیں جانتا کہ جادو ٹونا آج بیٹھو آج اٹھو یہ PDP کہتی تھی. آج تو اپنے دفتر جانا ہے یا نہیں جانا وہ فیصلہ کرتی تھی. آج میں ٹرانسفر یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ کہتی تھی. آپ فلاں جرنیل کو قبول کرنا نہیں کرنا وہ کہتی تھی. یہ اس قسم کا شخص ہمارا وزیر اعظم تھا. پاکستان 24 کروڑ غیور پاکستانیوں کا ملک ہے، اور اس قسم کے شخص کو کبھی انگلہ کیا جب اس نے قوم کو برگلایا، جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں بولتا رہا آپ کے سامنے، ساری قوم کے سامنے. کون سا جھوٹ اس نے نہیں بولا؟ ہر روز ایک نیا جھوٹ بولتا تھا. مجھے ابھی اس کے بڑے ساتھی جو اس کو چھوڑ کے ہیں، بڑے سینئر ساتھی، وہ مجھے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہر روز جس دن منہ بنا کے منہ ایک خاص قسم کی وہ شکل دیتا تھا منہ کو، جب وہ تقریر کرتا تھا یا میڈیا سے بات کرتا تھا، تو وہ خاص منہ بنا کے بات کرتا تھا تو آپ پیچھے سے کہتے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ شخص عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. جب وہ شکل بناتا تھا کر کے وہ بناتا نہیں تھا شکل، آپ کو یاد ہے کر کے شکل بناتا تھا اور مذہبی ٹچ بھی دیتا تھا. یہ میرے پیچھے ماشاءاللہ بہت ہی عالم کھڑے ہیں. تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، ریاست مدینہ کا مذاق اڑایا گیا. مجھے بتائیں ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا نا کہ ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ ایک مثالی ریاست دنیا کی تاریخ میں رہی. ریاست مدینہ جب ہمارے پیغمبر نے بنائی تھی تو وہ ایک مثالی ریاست تھی دنیا میں، تاریخ میں. اس نے یہاں اس کا مذاق اڑا دیا اور یہودیوں کا جھنڈ ہو گیا. اپنے باتیں لوگوں کرتا تھا، اس کے اپنے بیٹے یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیے ٹی وی پہ، دیکھیے نا شکلیں. اگر یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں تو وہ ان کو آگے انہوں نے بننا کیا ہے؟ یہودی بنے گے نا. اور اپنی بیٹی ادھر جو جس کی بیٹی ہے امریکہ کی، جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا یہ تیری بیٹی ہے، اس کو ادھر رکھا ہوا ہے کہ اپنے بھائیوں کے پاس رہو. کس کو نہیں پتا؟ پھر ہم یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ننکانہ میں اگر کوئی کسی کے اندر PTA کا کیڑا ہے تو اس کو کہیں گے نکال دے، نکالنے والے نکال دیں گے کیڑا، نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ درست ہو جائے آج سے پہلے ورنہ نکل جائے گا ان کا کیڑا. گاؤں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کا کیڑا ہی اڑتا پھرے گا، چیختا پھرے گا. اور اس بریگیڈیئر جو آپ بریگیڈیئر کرتے ہیں کہتے ہیں، میں اس کی کیا بات کروں؟ آپ نے سنا ہوگا میں یہی کھڑے ہو کے، مجھے ٹائم یاد نہیں، 2 سال کی بات ہے یا سال کی میں یہاں آیا تھا. کتنا ٹائم ہو گیا ذوالقرنین صاحب؟ 1 سال پہلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بڑا گندا آدمی ہے. کہا تھا یہ نہیں کہا تھا جسے سنا تھا یہ غلیظ شخص ہے، یہ بد کردار آدمی ہے. میں ڈوگر سے بات کو بھی سمجھاتا رہا، پوچھے میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں شاہ جہان کو بھی کہتا رہا چھوڑ دو اس کا پیچھا. یہ اپنی قدریں اور اپنی مرمت میں جب جنہوں نے بات کیا کہ کیا وفادار لوگ ہیں، اس وفاداری میں پستے رہے. اور پھر ان کو اس نے بتایا اس شخص کے کسی کو خیر کی توقع نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ انہی کے ساتھ اس نے جو کرتا رہا، یہ اور جس بڑے اچھے ساتھی تھے، بڑا ذاتی تعلقات تھے جو ان کے ساتھ اس نے یہ کیا. یہ انڈسٹریل ایریا، یہ کسی اس نے بہتری کے لیے نہیں دیا علاقے کی، اس نے انتقامی کارروائی کی ان کے ساتھ. حسد اور بغض کا پتلا ہے وہ، حسد اور بغض کا پتلا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ انڈسٹریل ایریا بنے گا. بریگیڈیئر صاحب
انڈسٹریل ایریا یہاں انشاءاللہ بنے گا نبی پر پیرا میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں گے 8 کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ تیری محبت اس علاقے کے ساتھ کدھر جاتی ہے. پھر تو چیخے گا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تم اب کہتے ہو کہ فوج میرے ساتھ ہے. فوج اس قسم کے بد کردار آدمی کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج ہے, محافظ پاکستان ہے, پاکستان کی سالمیت کے مضامن ہے. اور انہوں نے 9 مئی کا یہ وہ ٹولہ ہے جو 9 مئی والا ہے. بریگیڈیئر تو اتنا فوجی ہوتا, تو فوجی ہے ہی نہیں ہے. تم تو بگوڑے ہو فوج کے. تم نے نوکری کی ہے ادھر ادھر. کبھی تم گئے ہو کسی فرنٹ میں, کسی جنگ میں حصہ لیا تم نے؟ بتائیں کبھی لیا اس میں؟ یہ تو رہے دائیں بائیں خوش آمدے کر کے تلبے چاٹ کے. جو میں اب بات نہیں کرنا چاہتا کس طرح تم نے ترقی کی ہے. وہ ترقی کے سیڑھی میں نہیں بتانا چاہتا یہاں. اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے وہ سیڑھی کون سی ہے. اس کو میری بات سن رہا ہے وہ. اگر اس نے آئندہ کوئی زبان استعمال کی تو میں سیڑھی بھی بتا دوں گا یہاں جلسے میں. یہ جانتا ہے. میں اسمبلی میں کہنا تھا, میں کہنا نہیں چاہتا ابھی, مجھے بھی تھوڑا سا ہے, لیکن میں کہتا تھا بیٹھو تمہیں آجا پترا. پوچھ لینا. مجھے کہتا جی آپ مجھے کمیار کہتے ہیں. میں کہ یار میں نے سنا ہے تو کمیار ہے, لیکن میں تم جانتے ہو تم کیا ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو انتہائی گنونا شخص ہے. میں نمکانے والوں سے سوال کرتا ہوں, کیا یار اس کو آپ, اس کی زبان اگر آپ نہیں روک سکتے, آپ اس کے اقتدار میں یا اس کا اقتدار رہا ہے, اس نے کبھی اپوزیشن نہیں دیکھی. وہ کبھی آئی بی کا ڈی جی, کبھی آئی ایس آئی میں, کبھی ہوم سیکٹری, کبھی ایم این اے, کبھی وزیر. اب 8 فروری کے بعد میرا حساب ہونے والا ہے. انشاءاللہ 8 فروری کو اگر آپ نہیں روک سکے اس کے اگر آپ نہیں روک سکے تو میں کہتا ہوں جو ایمان کی 3 سٹیجن ہے. ایک وہ ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں اس لیول کے, آپ ہاتھ سے اس کو روک دیں. یہ برائی ہے, یہ ننکانہ کے لیے برائی ہے, یہ پاکستان کے لیے برائی تھی. اس نے جو کارنامے کی ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے. آپ وہ اعلیٰ ترین ایمان کی سٹیج ہے کہ آپ ہاتھ سے روک دیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو زبان سے برائی کریں. اگر آپ زبان سے بھی نہیں, جو میں کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, زبان سے کر رہا ہوں, اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ دل سے برا کریں. وہ کمزور ترین ایمان کی حالت ہے. لیکن میں ووٹ کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ آپ اندر جا کے تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں نا. 8 تاریخ کو آپ بدلہ لیں گے انشاءاللہ, اس بدزبانی کا, اس کرداری کا. اس میں جو بولتا ہے نا, ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں, یوں لوگ ہیں. شکر ہے ڈوگروں میں یاد غیرت کھائی ہوئی ہے. ویسے آج میں بریگیڈیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو ہوش آ گئی ہے. اس نے تقریر ایک کی ہے نا, تقریر کی ہے تو بالکل سیدھا کام سیدھا ہو گیا ہے. اس نے ان کو للکارا, اور اس نے پتہ نہیں کہ ڈوگروں کو للکارا, اور نے ذاتی کوڑ کر لی تو چتیرا نو جب آپ ان کو چھیڑ کے اب اللہ خیر کرے. اب دیکھتے ہیں آگے سے کیا بولتا ہے. بولے گا تو پھر پہلے تو سنے نا, پھر کچھ اور بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تیرے زبان جو ہے نا, اس کا میں بتاؤں بڑے بڑے راز ہیں. ان کے پاس بھی بڑے راز ہیں, شاہ جہاں کے پاس. یہ بتا نہیں رہا کیونکہ کچھ تو اس کے اپنے کیے ہوئے کام ہے. کیا بتائے گا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرپٹ ترین آدمی ہے,
یہ جو بنا ہوا ہے نا، مجھے بتائیں عمران خان کی بہن سے کسی نے پوچھا، عدالت نے پوچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اتنی دولت تم نے کہاں سے لی ہے؟ وہ دولت جب بتایا گیا سپریم کورٹ کو کہ نیو جرسی میں اس کی جائیدادیں ہیں، نیو یارک میں اس کے جائیدادیں ہیں، دبئی میں جائیدادیں ہیں، جو عمران خان کا پیسہ تھا وہ بے نامی ہے علیمہ خان، وہ پیسہ جب عمران خان کرپشن کرتا تھا یا وہ جو ملتے ہیں ان کو فنڈ ملتا ہے، یہ میری پارٹی فنڈ بھی کھایا اس نے بڑا، یہ جو شوکت خانم یا اکٹھے کرتا تھا زکات کے پیسے یا دوسری ڈونیشن آتے تھے باہر سے بھی، وہ پیسہ اور پاکستان کا وزارت عظمیٰ کا پیسہ اس نے علیمہ خان کے ذریعے وہ ساری جگہیں خریدی، اور جب اسے پوچھا تو اس نے کہا میں سلائی مشین چلاتی تھی، وہ پیسہ ہے میرے پاس، اندازہ کرے اربوں روپیہ اس کے پاس سلائی مشین سے آئی۔ یہ بریگیڈیئر سے پوچھے تمہارے پاس پیسہ کس طرح ہے؟ بھائی تم اس باپ کے بیٹے ہو، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، جو ہر ضلع کونسل کے یہ ممبر تھے، پیر احمد شاہ صاحب، ہر وہ جو ہوتی تھی میٹنگ، وہاں اجلاس ہوتا تھا ضلع کونسل، ننکانہ شیخ برائے کو ہوتا تھا، میں بھی ممبر تھا اس کا، تو اس کو وہاں لانے کے لیے پیر احمد شاہ صاحب کو گاڑی بھی میں دیتا تھا، ایک گولڈ لیف کی ڈبی بھی دیتا تھا، اور کیری ہوگا کھانا بھی کھلاتا تھا۔ تم باتیں کرتے ہو، آج بڑے بنے ہو، کینیڈا میں تمہاری، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، کس کو نہیں پتا آسٹریلیا میں تمہاری جاتے ہیں، یہ صاحب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تجھ پہ آج تک ہاتھ پڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقت ہے۔ آج اس میں پھنسا ہوا ہے نا عمران خان، مکافات عمل، قانون قدرت، اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، نہ پاکستان کے متعلق اس کی نیت ٹھیک تھی، نہ عام لوگوں کے متعلق اس کی نیت ٹھیک تھی۔ یہ کبھی یونیورسٹی کی بات کرتا ہے، میں آپ کو یہ حلفر کہتا ہوں، خدا کو حاضر نظر جان کے اگر یونیورسٹی بنائی ہے تو شاید ڈاکٹر شجرا نے بنائی، آگے ان کا ٹائم آیا، ہماری حکومت نہ رہی، مجھے پتہ ہے۔ وہ ایک واقعہ ہو گیا یہاں سے، وہ صدیق الفاروق نے ریڈ کر دی، آپ کو پتہ ہے اس نے ریڈ کر دی، یہاں میں یونیورسٹی نہیں بننے دینی، لیکن ہمارے عمران خان کی طرح تم نے وہ یونیورسٹی کا نام اپنے نام کرا لی۔ عمران خان کی ہماری اسکیموں پہ، منصوبوں پہ تبدیل لگاتا رہا ہے، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہو، چاہے وہ ہائی ویز ہو یا ٹرمینل ہو، جتنے بھی تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ عمران خان تم نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی پاکستان میں، اور قرضہ تم نے لے لیا جو 70 سال میں پاکستان نے قرضہ لیا، ساری حکومتوں نے 70 سال میں، اس سے تم نے دگنا قرضہ لے لیا۔ وہ کدھر گیا پیسہ؟ یہاں تو تم کہتے ہیں یہ میں نے کوئی 100 کلومیٹر 1 کلومیٹر موٹر وے بنائی ہے، میٹرو شروع کی اس نے، میرا خیال ہے شاید 10 سال یا 15 سال، مجھے نہیں پتا کتنے سال اس کی حکومت 10 سال رہی ہے کے پی کے میں، وہاں پہ اس نے میٹرو، جس کو جنگلہ پاس کہتا تھا میاں شماس صاحب نے 70 ارب میں 3 میٹرو بنائی، 3، ملتان، پنڈی، اسلام آباد، لاہور۔ عمران خان نے 30 ارب سے شروع کی کے پی کے میں، جنگلہ پاس کیا کہ خود بھی شروع کی، اور وہ 130 ارب پہ پہنچ چکی، آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیں یہ نیک آدمی ہے، کرپشن ہے۔ جب وہاں پہ انکوائری شروع کی متعلقہ اداروں نے تو سپریم کورٹ سے سٹے لیا جا کے اس کا، یار یہ سارا اب تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ، 60 ارب روپیہ تم نے جیب میں ڈال لیا، اس کا بھی تو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تم قادر ٹرسٹ کی، قادر یونیورسٹی کے نام پہ جو تم نے گھپلہ کیا ہے، اربوں کی زمین لے لی، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ عمران خان تم وہ کرپٹ آدمی ہو جو توشہ خانہ کی ایک گھڑی جو ہمارے دوست ملک نے دی تھی، جس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اتنی انہوں نے عزت اور پیار سے دی کہ پاکستان کا وزیر اعظم
تم نے وہ آگے بیچ دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک گھڑی کے پیسے بھی نہیں چھوڑتا تو پاکستان کا خزانہ کو اس نے چھوڑا ہوگا. وہ قرض جو لیا ہے اس نے وہ کھا بھی گئے یہ سارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حساب اس نے بھی دینا ہے اور وہ اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے, قانون کی گرفت میں آیا ہوا ہے. اب اس کا سیاست میں اس کا چیپٹر بند ہو چکا ہے. عمران خان فارغ ہے, پی ٹی آئی فارغ ہے, اور بریگیڈیئر بھی اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی الیکشن کا نہیں سوچے گا. آپ اس کی ضمانت ضبط کرائیں گے وعدہ کریں یار اس طرح تو نہیں ہونی ضمانت ضبط ہونی ہے جب ایک ایک بندہ جہاز سمجھ کے یاد کرے کام سارا. میں آپ کو بتا رہا ہوں تب جذبے کے یہ برائی ہے, اس برائی کو نکال لے. یہ تو کام کرے نا, اگر حسد نہیں روک سکتے. ویسے تو ڈوگر وہ تیار ہو گیا حسد ہی روکنے کو, انشاءاللہ روکے گا یہ. لیکن مجھے کیا آپ سے مجھے ہمدردی ہے, مجھے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شدرا کاشف ہمارے کینڈیڈیٹ ہے, نور کے کینڈیڈیٹ ہے, میری رشتے دار ہے, لیکن مجھے اس سے پہلے بھی تکلیف ہوتی تھی. کون سا ٹائم ہے جب میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ میں نے وہاں اس کا ہاتھ روکنے کا, ظلم روکنے کی کوشش نہیں کی. جب وہ پرچے کراتا تھا, ظلم کرتا تھا, لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا, میں کھڑا ہوتا تھا. وہ میرے پیچھے منتیں کرتا ہے. مجھے کہتا ہے میں نے عمران خان کو بڑا بار بار کہا کہ آپ کو گرفتار کر لے. میں کیا عمران خان کو کہہ نہیں جڑی تو ماں ہی آنی ہے تو بھی کرتا ہے. اس سے ہم زیادہ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہم اس کو باہر نہیں دے رہے ہیں. باز آ جاؤ, ایسا تم نے حرکت کی نا اس قسم کی تو ڈوگر اور میں کافی ہے. جہاں میں نے پیچھے بھی آیا تھا تو گیس کی بات ہوئی تھی, اس وقت تو اس نے وہ ظلم کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے 5 سال گیس کا ایک قطرہ نہیں خریدا باہر سے. جو باہر سے گیس اس کو خریدنی چاہیے تھی, جو میاں نواز شریف صاحب قطر سے لائے انرجی, جب انرجی لائے 13 میں بھی گیس نہیں تھی جب ہماری حکومت بنی, بجلی نہیں تھی جب ہماری حکومت بنی, 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, گیس نہیں تھی. میاں صاحب نے رات دن محنت کر کے بجلی کے کارخانے لگا کے آپ کو بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. پتہ ہے نا 18-20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. پھر دہشت گردی ختم کی, اس کے بعد گیس لائے انرجی, گیس وافر ہوگی, بجلی وافر ہوگی, فیکٹریاں بند جو سی وہ چلی, روزگار ملا, خوشحالی آئی. اس نے آ کے ایک قطرہ گیس کا نہیں خریدا, بجلی مہنگی کر دی. جو آج تک بل کوئی دے نہیں رہا, 8 روپے کا یونٹ تھا جو آج 54 روپے کا ہوا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر بجلی سستی ہوگی اور گیس منگوائیں گے, گیس میاں صاحب منگوائیں گے, گیس پھر ہم پاکستان میں دیں گے. اور انشاءاللہ ننکانے میں وہ اعلان کر کے گئے, ننکانے میں میاں صاحب, لیکن کھیاڑے اور اس کی ساتھ ساتھ جو ایریا اس کا میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ گیس کا ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان میں کسی جگہ پہ, کسی شہر میں, کسی گاؤں میں اگر گیس شروع ہوئی تو اس کے ساتھ کھیڑا بھی شروع ہوگی انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے بات ہے. جو صاحب دیہات کی بات کرتے ہیں نا, میں بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. پاکستان میں میرے حلقے سمیت کسی جگہ اگر گیس نہیں شروع ہوئی تو کھیڑا اور ساتھ جو دیہات ہوں میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ آتی ہے انشاءاللہ. شریفپور کا علاقہ میرا ساتھ ہے. اگر آپ کو پتا چلے کہ نئی گیس بات شروع ہوئی ہے تو میرے پاس آنے کی چہرے میں کیوں نہیں, پھر میں آپ کو جواب دے انشاءاللہ ہوگی. لیکن پھر شرط بھی تو سن لو نا, سات پنڈ دے تسی جی ووٹ بلے دا بلا تو ہے ہی نہیں, شیر تو علاوہ کسی کا نکلیا وعدہ کرو نا پھر بہتر نال 7 پنڈ بھی
جیڑا جیڑا پنڈ 100% ووٹ پائے گا گیس میں تمہیں وعدہ کر کے جا رہا ہوں گیس جو مرضی ہو ملے انشاءاللہ اور 8 تو بعد میں رزلٹ تھی دے دے گا اپنا گیس 8 تو بعد میں تو گیا انشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈوگر صاحبان کا اور 4 5 6 دن رہ گئے رات میں نہیں کرے شیئر کر دیں انشاءاللہ نواز شریف ہی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور کاشف ہمارا بڑا اچھا برخوردار ہے اس کو بھی بہترین کامیابی کے ساتھ کامیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی مبارک دے دو چلو موقع مل گیا صدر بار میں آپ ووٹ پاؤں دیکھو یار بجائے میرا شکریہ ادا کرو تھی گانے والے ہے مجھے بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ یقین کریں انشاءاللہ اگر کہنا کہ یہی نہیں میں جہاں جہاں گیا ہوں میں نے وعدہ کیا ہے سڑکوں پہ بھی کیا ہے انشاءاللہ اس علاقے کو بہتر کرے گا انشاءاللہ اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بڑی مہربانی بہت شکریہ سارے دوست میں تشریف رکھے چائے کا انتظام ہے آپ نے چائے پی کر جانا ہے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھے